ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، اور کوئی خوف نہیں ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ گزشتہ دو دروس میں زکوٰۃ کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے تو بھیجا، تو جہاں باقی وصیتیں فرمائی وہاں ایک حکم یہ بھی فرمایا کہ معاذ یمن کے مالدار مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کرنا اور ان کے غرباء میں تقسیم کر دینا۔ اس سے ایک مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ جو زکوٰۃ ادا کی جائے تو اس میں سب سے پہلا حق اپنے قریبی لوگوں کا ہے۔ اگر اپنے علاقے کے لوگ ضرورت مند ہیں تو پھر دوسری جگہ زکوٰۃ بھیجنا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ حکم یہ ہے کہ انہی کے مالداروں سے زکوٰۃ لے کر انہی کے غرباء میں تقسیم کی جائے۔ اور زکوٰۃ میں سب سے زیادہ ترجیح جو دینی چاہیے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینی چاہیے۔ ہاں البتہ اپنے اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اصول سے مراد والد ہے، دادا ہے، پردادا ہے، اور فروع سے مراد بیٹا بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے۔ ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگے گی، کیونکہ ان کا اصل مال میں حق ہے، ان کا اصل مال میں حق ہے، اصل مال سے ان کے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ اسی طرح میاں بیوی کو اور بیوی میاں کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتی، کیونکہ وہ رقم اگر ان کو دیں گے تو وہ خود اپنے استعمال میں آتا ہے، کیونکہ عموماً میاں بیوی کے اخراجات مشترک ہوتے ہیں۔ اپنی بہنوں کو جن کی شادی ہو چکی ہے، بھائیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور زکوٰۃ نکالتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہے۔ بس اوقات ساتھی سوال کرتے ہیں کہ جی ہم فلاں آدمی کے اوپر ہمارا قرض ہے اور وہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، تو اگر ہم وہ قرضہ اسے معاف کر دیں تو کیا ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ تو چونکہ جب وہ قرض دیا تھا رقم علیحدہ کرتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی، اب وہ قرض اگر معاف کر دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کو قرض الگ سے دے دیا جائے، زکوٰۃ کی رقم دے دی جائے، اور زکوٰۃ کی رقم جب وہ وصول کر دے، مالک بن جائے، پھر اس سے کہا جائے اب میرا قرضہ واپس دے دو۔ یہ ایک طریقہ ہے جس سے اس کو قرضے سے بری کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ سال کی زکوٰۃ پہلے ہی حساب کر کے ادا کر لی جائے۔ خاص کر جو تاجر لوگ ہیں ان کے لیے اس میں سہولت ہوتی ہے کہ وہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ لوگ مسلسل آتے رہتے ہیں، تو وہ اگر زکوٰۃ کی رقم الگ کر کے رکھ لیں اس نیت سے کہ میں اپنی زکوٰۃ دیتا ہوں، اور اس کو کہیں اپنی تحریر میں لے آئیں کہ میں نے کتنی رقم الگ کر کے رکھی ہے، اس میں سے وہ زکوٰۃ دیتے رہیں، اور سال کے آخر میں پھر حساب کرتے ہیں۔ اگر تو وہ زکوٰۃ کی رقم سے کم ہے تو جتنی مقدار کم ہے اتنی مزید زکوٰۃ دیتے ہیں، اور زیادہ ہو جائے تو فبیہا یہ صدقہ ہے،
اور اگر اس کو اگلے سال میں داخل کرنا چاہتے ہیں پھر بھی اس کی گنجائش ہے، کیونکہ زکوٰۃ پہلے بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ البتہ جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے ان کی تحقیق کرنا اتنی ضروری ہے کہ غالب گمان ہو یا یقین ہو کہ واقعاتاً یہ مستحق ہے۔ ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینا درست نہیں جو خود صاحب نصاب ہو۔ ہمارے معاشرے میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ بیوہ عورتوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اب محلے کا ہر فرد اسی کے گھر میں زکوٰۃ بھیج رہا ہے، اور بسا اوقات ان کے پاس اپنا زیور موجود ہوتا ہے، اور لوگوں کے زکوٰۃ کے پیسے اتنے جمع ہو جاتے ہیں کہ وہ خود صاحب نصاب ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو جو خود صاحب نصاب ہو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ دوسرا ایک مسئلہ یہاں ضروری وضاحت کر دوں اس کے لیے کہ ایک ہے کسی کو زکوٰۃ دینا، وہ تو یہ ہے کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور جو صاحب نصاب ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ایک ہے خود مانگنا، سوال کرنا۔ خود سوال کرنے کی اجازت صرف اس شخص کو دی گئی ہے جو انتہائی محتاج ہو اور جس کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہ ہو، ورنہ سوال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی سخت وعید فرمایا جو آدمی مالدار ہو یا صحت مند ہو، مال نہیں ہے اس کے پاس لیکن کما سکتا ہے، پھر بھی وہ لوگوں سے سوال کرتا ہے، روز قیامت اس کے چہرے پر زخم کے کڑے بڑے ہوئے ہوں گے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ اسے روز قیامت اس زکوٰۃ کی جگہ پر کھانے کے لیے پتھر پیش کیے جائیں گے۔ اور ایک تیسری روایت میں فرمایا کہ اس نے گویا آگ کا انگارہ لوگوں سے مانگا۔ تو خواہ سوال کرنا کہ بقدر کفایت اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، لیکن اپنے مال کو بڑھانے کے لیے مستقبل کا سوچ کے کہ پتہ نہیں کل میرا کیا بنے گا، اس لیے میں مانگ لوں، آج ہی جمع کر لوں، ابھی رمضان ہے، لوگ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، بعد میں ملے گی نہیں ملے گی، توکل کے منافی اور اپنے مال کو بڑھانے کے لیے یہ کام کر رہا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اس طرح کی وعید ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے یہ تحقیق کر لی جائے، اور اس تحقیق کے بعد اگر پھر بعد میں پتہ چلا کہ جس کو میں نے زکوٰۃ دی تھی تو وہ تو مالدار تھا لیکن اپنی طرف سے اس نے تحقیق کی تھی، تو پھر یہ بری ہے، اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ لیکن اگر وہ غیر مسلم نکلا بعد میں تو غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ وہ زکوٰۃ کا مصرف ہی نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف کے اوپر کل گفتگو ہوئی تھی، تو وہ جو کہ زکوٰۃ کے مصارف میں داخل نہیں ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو، بنو ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ جو اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں، تو ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ جو سید لوگ ہیں ان کو ہدایہ دیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں سے محبت اور عقیدت اس درجے کی ہونی چاہیے۔ زکوٰۃ تو اوصاف المال سے کہا گیا، لوگوں کے مالوں کی میل کے چال ہے، اور یہ میل کے چال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو دی جائے، یہ مناسب نہیں۔ ان کو ہدیے کے طور پر رقم دینی چاہیے، نہ یہ کہ ان کو زکوٰۃ صدقے سے رقم دی جائے۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو حقیقتاً سید ہیں، جو بعد میں سید بنے ہیں، ان کا حکم یہ نہیں ہے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جو بعد میں سید بنے ہیں ایسے بھی بے شمار لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو بہرحال زکوٰۃ نکالتے ہوئے یہ اصول ہونا چاہیے۔ اسی طرح صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر میں اور زکوٰۃ میں فرق یہ ہے، 2 فرق ہے اس میں۔ ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے ہم نے کہا تھا کہ 4 چیزیں جو ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 ہم نے کہا تھا کہ کرنسی کسی شکل میں ہو، اور نمبر 4 مال تجارت۔ ان 4 چیزوں کو اگر دیکھا جائے، جمع کیا جائے اور یہ نصاب سے اوپر چلا جاتا ہے اور اس پر سال گزر جاتی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ صدقہ فطر کے اندر صرف یہ 4 نہیں ہے۔ صدقہ فطر میں یہ ہے کہ ضرورت سے زائد مال اتنا ہے جو نصاب تک پہنچ جاتا ہے،
مثلا کسی آدمی کے 2 مکان ہیں، ایک اس کی ضرورت کا ہے جس میں وہ رہ رہا ہے، ایک ضرورت کا نہیں اس نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، تو اب وہ جو کرائے پہ دیا ہوا وہ اس کی ضرورت سے زیادہ ہے، اس کی مالیت پر لگایا جائے تو یہ صاحب نصاب بنتا ہے۔ اسی طریقے سے خواتین ہیں تو گھروں کے اندر ان کے پاس بہت سارے جہیز میں مال ہوتا ہے جو سال بھر استعمال نہیں ہوتا، اور جو چیز سال بھر استعمال نہیں ہوتی معلوم ہوا کہ وہ ضرورت سے زائد ہے، وہ ضرورت کی چیز نہیں، کیونکہ ضرورت اسے کہتے ہیں جو بار بار استعمال میں آئے، تو وہ ان کو بھی اگر ان کی مالیت پر لگایا جائے تو وہ صاحب نصاب بن جاتی ہے، تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا شرط تھا، صدقہ فطر کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ صدقہ فطر میں عید کی فجر سے پہلے جس کے پاس اتنا مال آ گیا، کہیں سے بھی آ گیا، وقتی آیا یا ہمیشہ کے لیے آیا لیکن اس کی ملکیت میں آ گیا، جس سے وہ صاحب نصاب ہو گیا، تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ اور صدقہ فطر وہ بہت زیادہ مقدار نہیں ہے، 2.25 سیر آدھی چھٹا جو صحیح اس کا وزن ہے، یہ گندم کی جو وزن کی مقدار ہے، تو اس لیے احتیاطاً یہ کہا جاتا ہے کہ 2 کلو گندم دے دی جائے، کیونکہ 2.25 سے تھوڑا سا اوپر ہے، آدھا سے اوپر ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے احتیاطاً 2 کلو گندم کی قیمت وہ صدقہ فطر میں ادا کی جائے۔ اسی طریقے سے اگر وہ گندم کے آٹے کی رقم دینا چاہتا ہے یا آٹا دینا چاہتا ہے پھر بھی جائز ہے۔ اگر وہ کسی اور جنس سے دینا چاہتا ہے لیکن وہ قیمت اس کی مالیت اتنی ہے، مثلا چاول دے رہا ہے اور وہ 2 کلو گندم کی مالیت کے چاول ہے، پھر بھی گنجائش ہے۔ اور اگر صاحب حیثیت ہے، اس کے پاس مال کچھ اور بہتر ہے، تو اس کو یہ چاہیے کہ پھر 3.5 کلو کھجور کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرے، یا پھر 3.5 کلو کشمش کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرے۔ تو اس دن ہم یہاں ساتھی کچھ بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے گندم کا ریٹ پوچھا تو پتہ یہ چلا کہ اس وقت اگر 1 کلو لیں تو 110 روپے کے حساب سے مل رہی ہے، مان لیں تو 4,000 روپے بن ایسے ہی تھا، 4,200، اور اگر 1 کلو لیتے ہیں تو 110 روپے کی دیتے ہیں، تو اگر 110 روپے کلو ہو تو 220 روپے گندم کے اعتبار سے صدقہ فطر کم سے کم بنتا ہے۔ اگر آٹے کے اعتبار سے دینا ہے تو وہ جو آٹا ہم استعمال کر رہے ہیں، خود کھا رہے ہیں، اس کے ریٹ کو دیکھا جائے، کیونکہ اس وقت آٹے کے ریٹوں میں بہت تفاوت ہے، ہر ایک ریٹ میں بہت سارا فرق ہے، تو جو خود استعمال کر رہے ہیں اس کے اعتبار سے دیکھیں۔ اچھا، تو زیادہ دیتا ہے، تو پھر صدقہ فطر 220 نہیں ہونا چاہیے، جو ریٹ بازار میں چل رہا ہے مارکیٹ ریٹ اس کے حساب سے 2 کلو گندم کا ریٹ، اس لیے جنس کا ریٹ بتایا جاتا ہے، تو 2 کلو گندم یا 2 کلو آٹے کا جو ریٹ وہ بن رہا ہے اس کے اعتبار سے ادا کرتا ہے۔ 3.5 کلو کھجور، 3.5 کلو کشمش، اور صدقہ فطر اپنی طرف سے بھی ادا کرنا ہے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی، جو بالغ ہے وہ خود ذمہ دار ہے، نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ، جو بچہ عید کی چاند نظر آنے سے پہلے پیدا ہو گیا اس کا صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا، اس کا صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی گھر میں چھوٹے بچے کو نوکری کے طور پر رکھے ہوئے کام کاج کے لیے، تو بہتر یہ ہے کہ ان کا صدقہ فطر بھی خود ادا کرے۔ اور صدقہ فطر کے جو مصارف ہیں یہ وہی ہیں جو زکوٰۃ کے، جن جگہوں کے اوپر زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اور جن جن مصرف میں زکوٰۃ لگتی ہے انہی میں صدقہ فطر بھی لگتا ہے۔ صدقہ فطر میں ساروں کا صدقہ فطر ملا کے کسی ایک فقیر کو بھی دیا جا سکتا ہے اور بہت ساروں کو الگ الگ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس میں یہ خیال رہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صدقہ فطر ہم عید سے پہلے ادا کریں، اسی میں عظمت بھی ہے اور فضیلت بھی اس کی زیادہ ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مفہوم ہے کہ یہ روزوں کی کوتاہیاں اور کمیاں جو ہیں، جو اس کی لغزشیں ہوئی ہیں، ان کو دھو دیتا ہے،
معاف کر دیتا ہے صدقہ فطر، تو اس سے غریب کی مدد بھی ہوتی ہے۔ اصل مقصد تو یہ ہے کہ جو غریب ہے وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو۔ اگر عید والے دن دیں گے تو اس بیچارے کے لیے مشکل ہوگی، لیکن اگر کوئی عید کی نماز تک نہیں دیتا تو یہ نہیں ہے کہ معاف ہو جائے گا، یہ اس کے ذمہ واجب ہے، بعد میں بھی اس کو دینا پڑے گا، اس کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ تو صدقہ فطر ہو یا زکوٰۃ ہو، اس کے دیتے ہوئے ایک خیال اور یہ ضروری ہے کہ اتنی زیادہ رقم کسی ایک فقیر کو نہ دی جائے کہ وہ خود صاحب نصاب ہو جائے، اتنی زیادہ نہ دی جائے، اس سے کم ہو کہ خود وہ صاحب نصاب نہ ہو۔ تو اس انداز سے صدقہ فطر اور زکوٰۃ کو دیا جائے، اور صدقہ فطر ہو، زکوٰۃ ہو یا دین کا کوئی بھی معاملہ ہو، جب اس کو ہم حساب کریں تو اس میں ضرور کسی عالم سے، کسی ماہر سے پوچھ لینا چاہیے کہ کہیں ہم کوتاہی تو نہیں کر رہے، تاکہ ہر ایک چیز واضح ہو جائے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ سب سے افضل یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں تلاش کیا جائے، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان میں دو اجر ہے، ایک تو صدقے کا اجر ہے ہی ہے، اور دوسرا صلہ رحمی کا اجر ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے افضل مدارس ہے، کیونکہ مدارس کے اندر اللہ کے دین کو پڑھایا جاتا ہے، اور دوسرا مدارس والے مسائل سے واقف ہیں، وہ آپ کی مالیت کو اچھے انداز سے وہ مصرف کے اندر لگاتے ہیں، تو اس میں یہ بھی قوی احتمال یہی ہوتا ہے کہ ہماری مال اور زکوٰۃ ضائع نہیں ہوگی، وہ صحیح طریقے سے پہنچے گی۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ قرآن پڑھتے پڑھاتے رہیں گے جب تک اس میں آپ کا حصہ اس میں شامل ہو گیا، تو یہ سب سے افضل جگہ ہے کہ اس کے اندر لگایا جائے۔ ہاں اگر کہیں اپنے علاقے سے ہٹ کر دوسرے علاقے میں ضرورت زیادہ محسوس ہو رہی ہے، وہاں کوئی آسمانی آفت آ گئی، کوئی اور ایسا مسئلہ ہو گیا کہ وہ زیادہ محتاج ہیں، زیادہ ضرورت مند ہیں، تو پھر دوسرے علاقے میں بھی زکوٰۃ اور صدقہ فطر کو بھیجا جا سکتا ہے، ورنہ اگر اپنے علاقے کی ضرورت زیادہ ہو تو دوسرے علاقے میں بھیجنا ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسائل کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور غلطی کوتاہی سے محفوظ فرمائے، اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم نور قلوبنا بنور الایمان وزینه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين۔ صلی اللہ تعالی علیہ